بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ جنگ بدر۔ باقی رہا وہ جہاد کہ جس سے اسلام کے اصول ثابت ہوئے اور اس کے ثبوت سے ملت کے شرائع اور احکام مستقر و مضبوط ہوئے، تو اس میں بھی امیر المومنین کو تخصیص حاصل تھا، جس کا ذکر لوگوں میں مشہور اور اس کی خبر خاص و عام میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں نہ علماء کو اختلاف ہے اور نہ اس کی صحت میں بافہم لوگوں کو نزاع ہے۔ اس میں شک نہیں کر سکتے مگر ایسے نادان جو کہ اخبار میں غور و فکر نہیں کرتے، اور نہ کسی ایک نے اس کا انکار کیا جس نے آثار میں فکر و نظر کی ہے، مگر وہ جو عناد رکھتا اور بہتان باندھتا ہو، جسے ننگ و عار سے شرم نہ آتی ہو۔ پس جہاد میں سے ایک تو وہ ہے جو جنگ بدر میں ہوا کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں امتحان لیا گیا اور اس کے خوف سے مسلمان بہادروں کے دل دھڑکنے لگے، اور وہ اس کے ڈر سے پیچھے رہنے کا ارادہ رکھتے تھے اور وہ اسے ناپسند کرتے تھے، جیسا کہ اس کا بیان محکم تبیان میں آیا ہے، جہاں فرماتا ہے ان کے واقعے کی خبر دیتے ہوئے شرح و بیان کے ساتھ: جیسا کہ تیرے رب نے تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر مدینے سے نکالا، اور بے شک مومنین کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرتا تھا اور وہ حق میں تجھ سے جھگڑا کرتے تھے، بعد اس کے کہ وہ واضح ہو چکا تھا، مگر گویا وہ موت کی طرف چلائے جا رہے تھے اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ ان آیات کے ساتھ جو اس سے متصل ہیں، خدا کے لیے اس قول تک اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے ناپسندیدگی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے ہیں، اور جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر احاطہ رکھتا ہے، بلکہ آخری سورہ تک، کیونکہ ان کے حالات کی خبریں ان آیات میں ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں، اگرچہ ان کے الفاظ مختلف ہیں لیکن ان کے معنی اور مفاہیم متفق ہیں۔ اس جنگ کی خبروں میں سے ایک خبر یہ کہ مشرقین مقام بدر میں جمع ہوئے، وہ جنگ کرنے پر مصر تھے، اور مال کی کثرت، تعداد کی زیادتی اور تیاری افراد کی بہتات کو ظاہر کرتے تھے، اور مسلمان اس وقت تعداد میں کم، ان میں سے کچھ لوگ وہاں مجبوراً ناپسندیدگی اور اضطرار کے ساتھ حاضر ہوئے تھے، اور قریش انہیں میدان میں آنے کا چیلنج کرتے، انہیں میدان میں نکلنے کے لیے دعوت دیتے تھے اور جنگ کرنے کے لیے اپنے ہم پلہ لوگوں کو بلاتے تھے، اور انصار تو ان کے مقابلے کے لیے تیار ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور فرمایا کہ قوم اپنے مد مقابل لوگوں کو بلا رہی ہے۔ پھر آپ نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو حکم دیا ان کی طرف نکلنے کا، اور جناب حمزہ بن عبد المطلب کو اور عبیدہ بن حارث رضوان اللہ علیہ کو بلایا کہ وہ میدان میں جائیں۔ جب انہوں نے آپ کے سامنے صف بندی کی تو وہ انہیں نہ پہچان سکے، چونکہ انہوں نے خود پہن رکھے تھے۔ پس انہوں نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ جب انہوں نے اپنا نام نسب بتایا تو وہ کہنے لگے کہ بہترین ہم پلہ ہیں، اور ان کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ ولید امیر المومنین کے مقابلے میں آیا تو آپ نے اسے مہلت نہ دی اور قتل کر دیا۔ عتبہ جناب حمزہ کے مقابلے آیا تو اسے جناب حمزہ نے قتل کر دیا، اور شیبہ جناب عبیدہ کے مقابل ہوا اور ان میں تلواروں کا مقابلہ ہوا۔ ایک ضرب عبیدہ کی ران پر لگی تو جناب امیر نے شیبہ پر ایک ضرب لگا کر نکالا اور اس کو آپ نے قتل کر دیا، اور اس میں حمزہ بھی آپ کے ساتھ شریک تھے۔ تو یہ تینوں قتل پہلی کمزوری تھی جو مشرقین کو لاحق ہوئی، اور پہلی ذات تھی جو انہوں نے برداشت کی، اور پہلی ذلت تھی جو انہوں نے برداشت کی، پہلا خوف تھا جس کا رعب انہیں مسلمانوں کی طرف سے عارضی ہوا، اور اس سے مسلمانوں کی نصرت کی علامت ظاہر ہو گئی۔ پھر امیر المومنین عاص بن سعید بن عاص کے مقابلے میں نکلے، جبکہ دوسرے لوگ اس سے پہلو تہی کر رہے تھے، اور آپ نے اسے مہلت نہ دی اور اسے قتل کر دیا، اور آپ کے مقابلے میں حنظلہ بن ابو سفیان آئے تو اس کو بھی آپ نے قتل کر دیا۔ تیمہ بن عدی نکلا تو آپ نے اسے بھی آپ نے ہی قتل کیا، اور اس کے بعد نوفل بن خولید کو قتل کیا، اور وہ شیاطین قریش میں سے تھا۔ حضرت یہ کے بعد دیگرے ان میں سے قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ ان میں سے آدھے مقتولین کو امیر المومنین نے قتل کیا، اور وہ قتل ہونے والے 70 مرد تھے
جن میں سے نصف کو تمام مسلمان جو بدر میں حاضر تھے انہوں نے 3000 ملائکہ مسولین اور علامت دار کے ساتھ مل کر ان کے چہروں پر پھینکنے سے، اور آپ نے 3000 ملائکہ مسولین علامت دار کے ساتھ مل کر قتل کیا، اور اس جنگ کی فتح آپ کے ہاتھوں ہوئی اور یہ معاملہ ختم ہوا۔ نبی کریم کے کنکریوں کی ایک مٹھی لے کر ان کے چہروں پر پھینکنے سے، اور آپ نے فرمایا کہ شاہد الوجود یہ چہرے قبیح ہوں، پس ان میں سے کوئی نہ رہا مگر یہ کہ اس نے شکست کھاتے ہوئے پشت پھیری۔ اللہ نے مومنین کے لیے جنگ کی کفایت کی۔ امیر المومنین اور آل رسول میں سے خاص افراد کے ساتھ جو آپ کے شریک کار تھے دین کی نصرت میں، اور جن کی تائید اللہ تعالیٰ نے کی ہے ملائکہ کرام کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، اور اللہ نے مومنین کے لیے قتل اور جنگ کی کفایت کی، اور اللہ صاحب قوت اور غالب ہے۔ اور عامہ اور خاص کے راویوں نے مل کر ان لوگوں کے نام ثبت کیے جن کو جنگ بدر میں تنہا علی امیر المومنین نے مشرکین میں سے قتل کیا، اور اس پر ان کا اتفاق و اتحاد ہے۔ پس جن کے انہوں نے نام ذکر کیے ان میں سے نمبر 1 ولید بن عتبہ ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ بہادر، جری، مضبوط اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا تھا کہ جس سے مرد میدان ڈرتے تھے۔ نمبر 2 عاص بن سعید، وہ عظیم خوفناک شخص تھا کہ جس سے بہادر خوف کھاتے تھے، اور یہ وہ تھا جس سے عمر بن خطاب بھاگ کھڑا ہوا تھا، اور اس کا واقعہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے مشہور ہے، انشاءاللہ بعد میں اسے بیان کریں گے۔ نمبر 3 تیمہ بن عدی بن نوفل، اور یہ گمراہوں کا سرغنہ تھا۔ نمبر 4 نوفل بن خلید، اور یہ رسول اللہ کی دشمنی میں سب قریش سے زیادہ سخت تھا۔ قریش اسے آگے رکھتے، اس کی تعظیم، اطاعت و فرما برداری کرتے، اور یہ وہی شخص ہے جس نے ابو بکر اور طلحہ کو ہجرت سے پہلے مکہ میں ملا کر مضبوطی سے ایک ہی رسی میں باندھ دیا تھا، اور انہیں رات تک عذاب و تکلیف دیتا رہا تھا، یہاں تک کہ ان کے معاملے میں اس کی منت و سماجت کی گئی۔ اور جب رسول اللہ کو پتہ چلا کہ یہ بھی جنگ بدر میں آیا ہوا ہے تو آپ نے اللہ سے سوال کیا کہ وہ اس کے معاملے کی کفایت کرے۔ پس عرض کیا خدایا میری اس سے کفایت کرنا اور اس کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اس نوفل بن خلید کو امیر المومنین نے ہی قتل کیا تھا۔ اس طرح یہ 36 مرد ہیں علاوہ ان کے جن کے متعلق اختلاف ہے یا جن میں امیر المومنین کسی کے شریک ہیں، اور یہ بدر میں مارے جانے والوں کے آدھے سے بھی زیادہ ہیں، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ ان مختصر روایات میں سے جو اس کی تشریح کرتی ہیں جس کو ہم بیان کر چکے ہیں وہ روایت ہے جسے شعبہ نے ابو اسحاق سے حارث بن مضرب سے روایت کی ہے کہ میں نے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم جنگ میں حاضر ہوئے تو ہم میں مقداد بن اسود کے علاوہ کوئی گھوڑے پر سوار نہ تھا، اور ہم نے بدر کی رات دیکھی اور ہم میں کوئی شخص نہ تھا جو نہ سویا ہو سوائے رسول اللہ کی کہ وہ جناب درخت سے ٹیک لگائے ہوئے صبح تک نماز اور دعا پڑھتے رہے۔ اور علی بن ہاشم نے محمد بن عبید اللہ بن ابو راقع سے اس کے باپ سے اس کے دادا ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے روایت کی کہ جب لوگوں نے صبح کی بدر کے دن تو قریش نے سب بندی کی ان کے آگے عتبہ بن ربیع، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید تھے۔ پس عتبہ نے پکار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، قریش میں سے ہم پلہ میدان میں نکالو۔ پس جلدی سے انصار کے نوجوانوں میں سے 3 شخص ان کی طرف بڑھ گئے تو عتبہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے اپنا نام و نسب بتایا تو وہ لعین کہنے لگا کہ ہمیں تم سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اپنے قبیلہ و خاندان والوں کو چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ تم اپنی جگہوں پر پلٹ آؤ۔ پھر فرمایا، اٹھو اے علی، اٹھو اے حمزہ، اٹھو اے عبیدہ، جنگ کرو اس حق پر کہ جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے، جب وہ اپنے باطل کے ساتھ آئے ہیں تاکہ وہ خدا کے نور کو خاموش کریں۔ پس یہ حضرات کھڑے ہو گئے اور اس قوم کے مقابلے میں صف بستہ ہوئے، اور ان پر خود تھے کہ جن کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔
ان پر خود تھے کہ جن کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ تو ادبا کہنے لگا بات کرو، اگر تم ہمارے کفو ہو اور ہم پلہ ہو تو کفو ہو ہم پلہ ہوئے تو ہم تم سے جنگ کریں گے۔ تو جناب حمزہ نے فرمایا کہ میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ تو اتبا کہنے لگا شریف و کریم کفو ہو۔ اور امیر المومنین نے فرمایا کہ میں علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہوں۔ اور عبیدہ نے کہا میں عبیدہ ہوں، حارث بن عبد المطلب ہوں۔ تو اتبا نے اپنے بیٹے ولید سے کہا کھڑا ہو جا اے ولید۔ پس امیر المومنین اس کے مقابلے میں گئے۔ آپ اور ولید اس جماعت میں سن میں سب سے چھوٹے تھے، پس انہوں نے تلواروں کا مقابلہ کیا۔ ولید کا وار امیر المومنین پر خطا ہوا اور اس نے امیر المومنین کی ضرب کو اپنے بائیں ہاتھ پر روکا تو ضرب نے اس کا ہاتھ جدا کر دیا۔ روایت ہے کہ آپ بدر کا اور ولید کو قتل کرنے کا ذکر فرماتے تو اپنی بات میں فرماتے کہ گویا میں اس کے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں، پھر میں نے اس پر دوسرا وار کیا تو اسے پچھاڑ دیا اور اس کا لباس ہٹایا تو میں نے اس پر خلوق کی خوشبو محسوس کی تو میں سمجھ گیا کہ اس کی شادی تازہ ہوئی ہے۔ پھر اتبا حمزہ کے مقابلے میں آیا تو جناب حمزہ نے اسے قتل کر دیا اور اب عبیدہ چلے اور وہ سب سے زیادہ سن رسیدہ تھے شیبہ کی طرف۔ پس ان کی تلواریں ٹکرائیں، پس شیبہ کی تلوار کا کنارہ جناب عبیدہ کی پنڈلی کے جوڑ پر لگا اور پنڈلی کو کاٹ گیا اور جناب حمزہ اور امیر المومنین نے اسے آ کر چھڑایا اور شیبہ کو ان دونوں نے قتل کیا۔ عبیدہ کو اس جگہ سے اٹھا کر لایا گیا اور وہ مقام صفرہ میں فوت ہو گئے۔ اتبا و شیبہ اور ولید کے قتل کے متعلق ہند بنت اتبا کہتی ہے کہ اے آنکھ سخاوت کر بہنے والے آنسوں کی، قبیلہ خندف کے بہترین شخص پر جو پلٹ کے نہیں آیا، اس کی طرف صبح کے وقت اس کی اپنی قوم متوجہ ہوئی۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب وہ اسے اپنی تلواروں کی دھاروں کا مزہ چکھا رہے تھے اور اس کا لباس ہٹا رہے تھے بعد اس کے کہ وہ مر چکا تھا۔ حسن بن حمید نے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم سے غسان نے بیان کیا، ہم سے ابو اسماعیل امرین بکار نے بیان کیا، جابر سے ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے وہ فرماتے ہیں امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے بدر کے دن قوم کی جرأت سے تعجب ہوا جبکہ میں نے ولید بن اتبا کو قتل کیا اور جناب حمزہ نے اتبا کو، اور اس میں ان کے شریک ہوا۔ شیبہ کے قتل میں اچانک میری طرف خنزلہ بن ابو سفیان بڑھا اور جب میرے قریب آیا تو میں نے اس پر تلوار سے وار کیا تو اس کی دونوں آنکھیں بہہ گئیں اور اس زمین پر مقتول ہو کر گر پڑا۔ اور روایت کی ہے ابو بکر حضلی نے زہری سے صالح بن کیسان سے کہ عثمان بن عفان جب سعید بن عاص کے قریب سے گزرا تو کہنے لگا میرے ساتھ امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس چلو، ان کے پاس چل کر باتیں کریں گے۔ پس وہ دونوں گئے تو راوی کہتا ہے کہ عثمان تو اپنی ایسی بیٹھک کی طرف چلا گیا جسے چاہتا تھا اور میں قوم کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ پس عمر نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا مجھے کیا ہو گیا؟ میں تیرے متعلق سمجھتا ہوں کہ گویا تیرے دل میں میرے خلاف کچھ ہے۔ کیا تو گمان کرتا ہے کہ میں نے تیرے باپ کو قتل کیا ہے؟ خدا کی قسم میں دوست رکھتا ہوں کہ میں اس کا قاتل ہوتا، اور اگر میں نے قتل کیا ہوتا تو میں ایک کافر کے قتل سے عذر نہ کرتا، لیکن میں تو بدر کے دن اس کے قریب سے گزرا، پس میں نے اسے دیکھا کہ وہ جنگ کے لیے زمین اس طرح کھودتا تھا جیسے بیل اپنے سینگ سے کھودتا ہے، اور اس کی باچھوں سے جھاگ نکل رہا تھا مثل چھپکلی کے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے اس سے ڈر لگا اور میں ایک طرف مڑ گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہاں اے خطاب کے پودے، اور علی نے اس پر حملہ کر کے اسے پا لیا۔ خدا کی قسم میں اپنی جگہ پر ہی تھا کہ علی نے اس کو قتل کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت علی اس مجلس میں موجود تھے تو فرمایا خدایا مجھے معاف کرنا، شرک ان چیزوں کے ساتھ جو اس میں ہیں چلا گیا اور اسلام نے گزشتہ چیزوں کو مٹا دیا۔ اب تجھے کیا ہو گیا کہ تو لوگوں کو میرے خلاف ابھارتا ہے؟ تو عمر رک گیا۔ پس سعید نے کہا یاد رکھو مجھے خوشی نہ ہوتی اگر میرے باپ کا قاتل اس کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہوتا۔ پھر لوگ اور باتیں کرنے لگے۔ محمد بن اسحاق نے روایت کی ہے یزید بن رومان سے، اس نے عروہ بن زبیر سے کہ حضرت
علی بدر کے دن تیمہ بن عدی بن نوفل کی طرف بڑھے، پس اس کو نیزہ مارا اور اس سے فرمایا خدا کی قسم اب تم آج کے بعد اللہ کے معاملے میں ہم سے جھگڑا نہیں کر سکے گا۔ اور روایت کی ہے عبد الرزاق نے معمر سے، اس نے زہری سے، وہ کہتا ہے کہ جب رسول اللہ کو پتہ چلا نوفل بن خلیت کے بدر میں آنے سے تو فرمایا خدایا میری طرف سے نوفل کی کفایت کرنا۔ پس جب قریش کی فوج چھٹ گئی تو اس کو علی ابن ابی طالب نے دیکھا کہ وہ حیران و پریشان تھا نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پس آپ نے اس کا قصد کیا اور اس پر تلوار ماری جو اس کی چمڑے کی ڈھال میں پھنس گئی۔ آپ نے تلوار کو اس سے کھینچا، پھر اس کی پنڈلی پر ماری اور اس کی ذرا کھلے حلقوں والی تھی، پس تلوار نے اس کی پنڈلی کاٹ دی۔ پھر آپ نے اس پر وار کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کسی کو نوفل کا پتہ ہے، تو آپ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور فرمایا حمد اس خدا کی جس نے میری دعا اس کے بارے میں قبول کر لی۔ جو کچھ امیر المومنین نے بدر میں کیا، اس کے متعلق سعید بن ابو یاس مشرکین قریش کو آپ کے خلاف ابھارتے ہوئے کہتا ہے ہر جمع ہونے کی جگہ تمہیں رسوا کیا ہے۔ ایک نوجوان نے جو غالب ہے کونا مشق بہادروں پر، خدا تمہارا بھلا کرے، کیا ابھی تک تم اس کا برا نہیں مناتے؟ حالانکہ آزاد شریف آدمی تو اس کا برا مناتا ہے اور اسے شرم آتی ہے۔ یہ فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہے کہ جس نے تمہیں فنا و برباد کر دیا، ذبح کر کے اور قتل کر کے، جس سے مقتول فوراً مر جاتا ہے، اس کو کوئی ذبح نہیں کرتا ہے۔ اس کو خراج دو اور اس کی ضرب سے بچو، جس طرح ذلیل کرتا ہے، اور بیعت کرو کہ جس میں کوئی نفع نہ ہو۔ کہاں ہیں پختہ عمر والے اور کہاں ہیں مشکلات میں سرداری کرنے والے، اور کہاں ہے مکے کی زینت؟ ان کو تیزی سے اس نے فنا و برباد کر دیا، اور ایسی تلوار کی ضرب سے جس کی دھار اپنا کام کرتی ہے اور وہ روگردانی نہیں کرتی۔ جنگ احد، پھر بدر کے بعد ہی جنگ احد شروع ہوئی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا علم امیر المومنین کے ہاتھ میں تھا، جیسا کہ جنگ بدر میں بھی آپ کے پاس تھا۔ اس دن چھوٹا علم بھی آپ ہی کے پاس تھا۔ دونوں علم والوں کو چھوڑ کر، اور اس جنگ میں بھی فتح و کامیابی آپ کی وجہ سے ہوئی، جس طرح کہ بدر میں ہوئی تھی۔ آپ اس میں مخصوص تھے بہترین آزمائش، صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ، جبکہ دوسرے لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جو اہتمام کیا اور تکلیف برداشت کی، وہ اہل اسلام میں سے کسی نے نہیں جھیلی۔ اللہ نے آپ کی تلوار سے اہل شرک ضلالت کے سرغنے قتل کیے، اور آپ کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی سے کرب و مصیبت کو دور کیا۔ جبرائیل نے زمین و آسمان کے فرشتوں کے سامنے آپ کی فضیلت کا خطبہ پڑھا، اور نبی ہدایت نے آپ کے اس اختصاص کو واضح کیا جو عوام الناس سے پوشیدہ تھا۔ یحییٰ بن عمارہ نے روایت کیا، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے حسن بن موسیٰ بن ریاح مولا انصار نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو بختری قرشی نے بیان کیا کہ قریش کا بڑا اور چھوٹا علم دونوں قصہ بن قلاب کے ہاتھ میں تھے، پھر بڑا علم ہمیشہ عبد المطلب کی اولاد کے ہاتھ میں رہا۔ ان میں سے جو بھی میدان جنگ میں ہوتا اسے اٹھاتا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے رسول کو مابعوث کیا تو قریش اور دوسرے لوگوں کا بڑا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور آپ نے اسے بنی ہاشم میں قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا فرمایا جنگ ودان میں، اور یہ پہلی جنگ ہے نبی کریم کے ساتھ کہ جس میں اسلام میں علم اٹھایا گیا۔ پھر وہ علم جو ہر جنگ میں ہمیشہ حضرت علی کے پاس رہا، جنگ بدر میں جو کہ بہت سخت جنگ تھی، اور جنگ احد میں، اور لواء چھوٹا علم اس دن بنی عبدالدار میں تھا۔ پس وہ رسول اللہ نے مسیب بن عمیر کو عطا فرمایا تھا۔ پھر مسیب شہید ہوا تو علم اس کے ہاتھ سے گر گیا تو تمام قبائل کی نظریں اس کی طرف اٹھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے کر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ پس اس دن آپ کے پاس دونوں علم جمع ہو گئے، اور وہ آج تک بنی ہاشم میں ہیں۔
مفضل بن عبداللہ نے سماک سے اکرمہ سے اس نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی کے لیے 4 چیزیں ایسی ہیں جو کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ وہ پہلے عربی و عجمی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ ان کے پاس ہر جنگ میں علم لشکر ہوتا تھا۔ وہ وہی ہیں جو کہ مہر اس احد کے چشمے کا نام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے اور باقی سب لوگ بھاگ گئے، اور علی وہی ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا۔ زید بن وہب جہنی نے روایت کی کہ وہ کہتا ہے کہ ہم سے احمد بن عمار نے بیان کیا کہ ہم سے حمانی نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ ہم سے شریک نے عثمان بن مغیرہ سے زید بن وہب سے بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک دن عبداللہ بن مسعود کو خوش و خرم پایا تو ان سے کہا کہ کاش آپ ہمیں احد کے دن کا واقعہ سناتے کہ وہ جنگ کیسے ہوئی تھی۔ انہوں نے آمادہ ہوتے ہوئے بات شروع کی، یہاں تک کہ وہ جنگ کے تذکرے تک پہنچے تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر ان کی طرف نکلو۔ پس ہم نکلے اور ان کے لیے ایک طویل صف کھینچی اور پہاڑ کے درے پر انصار میں سے 50 آدمی کھڑے ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو امیر مقرر کیا اور فرمایا کہ اس جگہ سے نہ ہٹنا چاہے ہم سب کے سب قتل ہو جائیں، کیونکہ دشمن ہم پر اسی جگہ سے آ سکتا ہے۔ پس ابو سفیان صخر بن حرب نے ان کے مقابلے میں خالد بن ولید کو کھڑا کیا، اور قریش کے علم عبد الدار کی اولاد میں سے تھے، اور مشرقین کا علم طلحہ بن ابو طلحہ کے پاس تھا، اور اسے کیش الکیبیہ لشکر کا مینڈھا کہا جاتا تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا علم علی بن ابی طالب کو دیا اور خود تشریف لائے اور انصار کے علم کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ ابن مسعود کہتے ہیں پس ابو سفیان اپنے جھنڈے والوں کے پاس آیا اور کہنے لگا اے علم والو، تمہیں معلوم ہے کہ قوم پر شکست ان کے علموں کی طرف سے ہی آتی ہے، اور جنگ بدر میں شکست بھی تمہارے علم اٹھانے والوں کی طرف سے آئی تھی۔ اگر تم سمجھتے ہو تم ان کے اٹھانے سے کمزور ہو تو یہ ہمارے سپرد کر دو، ہم ان کی تمہارے لیے کفایت کریں گے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ طلحہ بن ابو طلحہ نے اس سے غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ کیا تو ہم سے یہ بات کرتا ہے؟ خدا کی قسم ہم آج ان سے تمہیں موت کے حوضوں سے سیراب کریں گے۔ راوی کہتا ہے کہ طلحہ کو کیش کتبہ مینڈھا کہا جاتا تھا۔ پس وہ آگے بڑھا اور علی بن ابو طالب بھی آگے بڑھے، اور حضرت نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دی میں طلحہ بن ابو طلحہ کیش کتیبہ ہوں۔ وہ کہنے لگا تم کون ہو؟ فرمایا میں علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہوں۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے، ان میں تلوار کی ضربوں کا تبادلہ ہوا۔ پس حضرت علی نے اس کے سر کے اگلے حصے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کی آنکھ باہر آ گئی۔ پس اس نے ایسی چیخ ماری کہ ویسی چیخ کبھی نہیں سنی گئی تھی، اور علم اس کے ہاتھ سے گر گیا تو علم اس کے بھائی نے اٹھا لیا جسے مسیب کہتے تھے۔ عاصم بن ثابت نے اسے تیر مارا اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر علم اس کے دوسرے بھائی نے اٹھایا کہ جسے عثمان کہتے تھے، اسے بھی عاصم نے تیر مار کر قتل کر دیا۔ پس علم ان کے غلام نے اٹھایا جسے ثواب کہتے تھے، اور وہ بڑا سخت جان تھا۔ علی نے اس کے ہاتھ پر تلوار ماری اور اس کو کاٹ دیا تو اس نے بائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے علم اٹھا لیا۔ حضرت نے اس کے بائیں ہاتھ پر وار کر کے اسے بھی کاٹ دیا تو اس نے علم اپنے سینے پر لیا اور کٹے ہوئے دونوں ہاتھ اس پر جمع کر لیے۔ علی نے تلوار اس کے سر پر لگائی تو وہ چاروں شانے چت گر پڑا۔ پس دشمن قوم شکست کھا کر بھاگ کھڑی ہوئی اور مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے، اور جب درے والوں نے دیکھا کہ باقی مسلمان غنیمت کا مال جمع کر رہے ہیں تو کہنے لگے مال غنیمت سے تو یہ لے جائیں گے اور ہم باقی رہ جائیں گے۔ تو وہ عبداللہ بن عمر بن حزم سے کہنے لگے جو کہ ان کا رئیس تھا، ہم بھی مال غنیمت لے لینا چاہتے ہیں جیسا کہ باقی لوگ لے رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں سے نہ ہٹوں۔ وہ کہنے لگے کہ حضور نے یہ حکم تمہیں دیا تھا، لیکن انہیں یہ تو معلوم نہیں تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا، اور وہ مال غنیمت کی طرف جھپٹے اور سردار کو وہیں چھوڑ دیا اور وہ اس جگہ سے نہ ہٹا۔ خالد بن ولید نے اس پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ پھر وہ رسول اللہ کی پشت کی طرف سے آپ کو مارنے کے ارادے سے آیا تو اس نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے سے اصحاب میں دیکھا تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ لو پکڑ لو اس کو جسے تم تلاش کرتے ہو جانے نہ پائے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھے ہو کر حملہ کر دیا۔ وہ تلواروں، نیزوں، تیروں اور پتھروں سے آپ کو مارنے لگے اور اصحاب نبی آپ کی حفاظت میں جنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ ان میں سے 70 آدمی شہید ہو گئے، اور امیر المومنین ابو دجانہ اور سہل بن حنیف ثابت قدم رہے اور دشمنوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے تھے، لیکن مشرکین کی کثرت ان پر حملہ آور تھی۔ اور جب رسول اللہ نے اپنی دونوں آنکھیں کھولیں اور امیر المومنین کی طرف دیکھا اور آپ پر جو حملے ہوئے تھے ان کی وجہ سے غشی طاری تھی، تو فرمایا اے علی، لوگوں نے کیا کیا؟ آپ نے عرض کیا کہ انہوں نے عہد و پیمان کو توڑا اور وہ پشت پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ نے حضرت سے فرمایا کہ مجھے حملہ آوروں سے بچاؤ۔ پس امیر المومنین نے ان پر حملہ کیا اور انہیں دور بھگا دیا، اور دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کفار نے دوسری طرف سے آپ پر حملہ کیا اور حضرت امیر نے دوبارہ حملہ کر کے انہیں دور بھگا دیا۔ ابو دجانہ اور سہل بن حنیف حضرت کے قریب کھڑے تھے، ان دونوں کے ہاتھوں میں تلوار تھی تاکہ وہ دشمن کو آپ سے دور کر رکھ سکیں، اور آپ کے بھاگے ہوئے اصحاب میں سے 14 افراد واپس لوٹ آئے کہ جن میں طلحہ بن عبید اللہ اور عاصم بن ثابت تھے، اور باقی پہاڑ پر تھے۔ اور کسی نے مدینے میں یہ آواز بلند کی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ اس سے دل اکھڑنے لگے اور شکست خوردہ لوگ حیران و پریشان تھے۔ انہوں نے دائیں بائیں بھاگنا شروع کر دیا۔ ہند بنت عتبہ نے وحشی کے لیے انعام مقرر کیا تھا، اور اس پر کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امیر المومنین یا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دے، تو اس نے کہا کہ محمد کے لیے تو میرے پاس کوئی ہیلہ نہیں، کیونکہ اس کے اصحاب اسے گھیرے رہتے ہیں۔ علی تو وہ ہے کہ جب جنگ کرتا ہے تو بھیڑیے سے بھی زیادہ بچ بچ کر قدم رکھتا ہے۔ البتہ حمزہ کا مجھے خیال ہے وہ جب غصے میں آتا ہے تو اسے اپنے سامنے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور جب حمزہ نے اس دن شتر مرغ کے پر کا نشان اپنے سینے پر لگایا ہوا تھا، پس وحشی ان کی گھات میں ایک درخت کے پاس آ بیٹھا ہے۔ جناب حمزہ نے بھی اسے دیکھ لیا، اس پر تلوار کی ضرب لگائی، لیکن وہ اس کے سر سے خطا کر گئی۔ وحشی کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہتھیار کو حرکت دی، جب مجھے اس پر پوری قوت حاصل ہوئی تو میں نے وہ پھینکا، اور وہ ان کی ران پر پیوست ہو گیا اور اندر دھس گیا، اور میں نے حمزہ کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر میں اس کے پاس گیا اور اپنا ہتھیار اٹھا لیا، اور مسلمان مجھ سے اور اس سے شکست کھا جانے کی وجہ سے بے خبر تھے۔ ہند آئی اور اس نے حمزہ کی شکم چاک کرنے، جگر کاٹنے اور مسئلہ کرنے کا حکم دیا۔ پس اس کے ساتھیوں نے حمزہ کا ناک اور دونوں کان کاٹ لیا اور اس کو مسئلہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ حمزہ کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ وہ ہے زید بن وہب۔ میں نے ابن مسعود سے کہا کہ لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کے پاس کوئی بھی باقی نہ رہا تھا سوائے علی بن ابو طالب، ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کے۔ تو ابن مسعود نے کہا کہ طلحہ بن عبید اللہ بھی ان سے آ ملا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ ابو بکر و عمر کہاں تھے؟ کہنے لگے کہ وہ لوگوں میں سے ایک طرف چلے گئے تھے، اور میں نے کہا کہ عثمان کہاں تھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھاگ گئے تھے اور 3 دن بعد پلٹے تھے۔ تو میں نے کہا اور آپ کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا میں بھی ایک طرف چلا گیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ کو یہ سب باتیں کس نے بتائی تھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عاصم اور سہل بن حنیف نے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ اس دن علی کا ثابت قدم رہنا تو عجیب ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تجھے یہ عجیب لگتا ہے، اس پر تو ملائکہ نے تعجب کیا۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ جبرائیل نے اس دن کہا تھا جب وہ آسمان کی طرف جا رہا تھا، تلوار ذوالفقار کے علاوہ نہیں اور جوان علی کے سوا کوئی نہیں؟ ابن مسعود کہتے ہیں لوگوں نے یہ پکار آسمان سے سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہے۔ عمران بن حسین کی روایت میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب لوگ احد کے دن رسول اللہ کو چھوڑ گئے تو علی تلوار گلے میں لٹکائے ہوئے آئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور رسول نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، فرمایا کیا وجہ تھی کہ تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھاگے؟ تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنے اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹ جاتا؟ باقی آپ نے دشمنوں کی طرف اشارہ کیا جو پہاڑ سے اتر رہا تھا، تو علی نے ان پر حملہ کیا اور انہیں
مار بھگایا۔ پھر آپ نے دوسرے گروہ کی طرف اشارہ کیا اور علی نے انہیں بھی حملہ کر کے مار بھگایا۔ پھر آپ نے تیسرے گروہ کی طرف اشارہ کیا اور علی نے انہیں بھی مار بھگایا۔ پھر جبرائیل آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بے شک ملائکہ نے تعجب کیا ہے اور ہم نے بھی ان کے ساتھ تعجب کیا ہے، اور اپنی جان کے ذریعے علی کی حسن مواسات اور آپ کی نصرت و مدد کا۔ تو آپ نے فرمایا، علی کو اس سے کیا چیز روک سکتی ہے جبکہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں؟ پس جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور میں اور آپ دونوں میں سے ہوں۔